ان ساری روایات سے تو ہمیں یہ بات معلوم ہوئی کہ جمعے کے دن کی مسلمانوں کی نظر میں کیا اہمیت ہے۔ اسی سے جڑی ایک بات، چونکہ وقت مختصر ہے، میں یہ عرض کرنا چاہتا ہوں کہ ہمارے ہاں جو امریکہ کے اندر، یورپ کے اندر بلیک فرائیڈے منایا جاتا ہے، بڑے عرصے سے منایا جا رہا ہے، سالوں سے منایا جا رہا ہے، اس کا اپنا ایک خاص پس منظر ہے۔ وہ اس کو بلیک کیوں کہتے ہیں؟ اس کا اپنا ایک خاص پس منظر ہے کہ ان کا یا نقصان ہوا تھا یا فائدہ ہوا تھا، یا اس دن رش زیادہ تھا، یا اس دن نفع زیادہ ہوا تھا، کوئی بھی اس کے پیچھے وجہ ہو، ہمیں اس سے کوئی سروکار نہیں۔ وہ اس کو بلیک فرائیڈے کے طور پہ مناتے تھے، اور چلتے چلاتے کچھ عرصہ پہلے یہ مڈل ایسٹ میں آیا، سعودیہ، دبئی وغیرہ کی طرف آیا، اور ابھی گزشتہ 1-2 سال سے ہمارے پاکستان میں بھی آیا ہے، اور ہمارے سارے مسلمان بلیک فرائیڈے منانے میں لگے ہوئے ہیں۔ تو یہ بات ہمیں یاد رکھنی چاہیے کہ یہ ان کی تہذیب، ان کی روایت ہے۔ جمعے کا دن مسلمانوں کے لیے مقدس ہے۔ اس دن کو بلیک کہنا، سیاہ کہنا، یہ کوئی شریعت کی نظر میں پسندیدہ نہیں، بلکہ شریعت کے احکام کے ساتھ ایک قسم کا تصادم ہے۔ لوگ یہ کہتے ہیں کہ بلیک کہنے سے کیا ہو جاتا ہے، رنگ تو بہت سارے ہیں، بلیک بھی ایک رنگ ہے۔ تو بھائی بلیک کہیں پہ اچھا سمجھا جاتا ہے، کہیں پہ برا سمجھا جاتا ہے۔ اب اگر آپ کسی کی جوانی کی تعریف کریں، اور جوانی کی تعریف کرتے ہوئے آپ یہ کہیں کہ اس کے بڑے سیاہ بال ہیں، یہ تو اس کی تعریف ہے، یہ تو اس کی خوبی ہے۔ لیکن اگر آپ اس کی تعریف کرتے ہوئے یہ کہیں کہ اس کی بڑی سیاہ قسمت ہے، یہ اس کی تعریف نہیں ہے۔ یہ وہاں بھی سیاہ تھا، یہاں بھی سیاہ تھا، وہاں سیاہی تعریف تھی، یہاں سیاہی تنقید ہے، مذمت ہے۔ یہ جو کہا جاتا ہے نا کہ بلیک کہنے سے کیا ہو جاتا ہے، بلیک تو ایک رنگ ہے۔ بھائی بلیک کہنے سے بہت کچھ ہوتا ہے۔ جمعے کے دن کو کیوں بلیک قرار دیا جاتا ہے؟ آپ اس کو بلیسڈ کہیں، آپ اس کو مبارک کہیں، آپ اس کو بگ کہیں، آپ اس کو وائٹ کہیں، آپ اس کو گولڈن کہیں۔ پھر لوگ یہ کہتے ہیں کہ مولوی ہر چیز میں کافروں کی سازش نکال لاتے ہیں۔ تو یہ بات یاد رکھنی چاہیے کہ یہ ہمارا فرض ہے، یہ ہماری ذمہ داری ہے کہ ہم اس بات کی وہ لگائیں، پتہ لگائیں کہ ہمارے خلاف کوئی سازش ہو رہی ہے یا نہیں۔ تو ہم کیا یہ سمجھ بیٹھے ہیں کہ کافر ہمارے خلاف کوئی سازش نہیں کرتا؟ قرآن کریم میں آتا ہے وَإِن كَانَ مَكْرُهُمْ لِتَزُولَ مِنْهُ الْجِبَالُ، کہ کافروں کی سازشیں ایسی ہیں کہ پہاڑوں کو اپنی جگہ سے ہلا دیں۔ قرآن کریم میں فرمایا إِنَّهُمْ يَكِيدُونَ كَيْدًا وَأَكِيدُ كَيْدًا، وہ تمہارے خلاف سازشیں کرتے ہیں۔ قرآن میں فرمایا وَمَكَرُوا وَمَكَرَ اللَّهُ، وہ سازشیں کرتے ہیں، وہ تدبیریں کرتے ہیں۔ تو یہ جو ہم اب ان کو بڑا اپنا خیرخواہ سمجھنے لگتے ہیں کہ بڑے اچھے لوگ ہیں، یہ جا کے ذرا آپ برما کے مسلمانوں سے پوچھیں، یہ جا کے ذرا آپ شام کے مسلمانوں سے پوچھیں، یہ جا کے ذرا آپ کشمیر کے مسلمانوں سے پوچھیں، یہ جا کے افغانستان کے مسلمانوں سے پوچھیں، آپ کو پتہ چلے گا کہ ان کا رنگ جتنا گورا ہے، اندر سے ان کا دل اتنا ہی مسلمانوں کے لیے سیاہ ہے۔ تو یہ بات تو بالکل کرنی نہیں چاہیے کہ ان کی ہر بات میں سازش ڈھونڈی جاتی ہے۔ بھائی وہ سازش کرتے ہیں، ہم یہ نہیں کہتے کہ ہر کام میں سازش ہوگی، ہم یہ بھی نہیں کہتے کہ اس میں بھی سازش ہوگی، لیکن کم از کم ایک مسلمان کو تو یہ زیب نہیں دیتا کہ وہ اپنے مقدس محترم دن کو بلیک قرار دے۔ آپ اگر سیل لگاتے ہیں، سیل لگائیں۔ اور اسی سے ہمیں یہ بات بھی معلوم ہوتی ہے کہ وہ سیل لگاتے ہیں اپنے عیسائیوں کو نفع پہنچانے کے لیے، اپنے مذہبی تہوار کے موقع پر وہ سیل لگاتے ہیں اور چیزیں 50% سستی کر دیتے ہیں۔ ہمارے مسلمان اس میں تو ان کی تقلید کرتے ہیں، جب رمضان کا مہینہ آتا ہے تو چیزیں 100% مہنگی کر دیتے ہیں۔ یہ مغرب کی نقالی نہیں ہے، یہ مغرب کی تقلید نہیں ہے، تو اور کیا ہے کہ رمضان مسلمانوں کا مذہبی سالانہ تہوار ہے۔ رمضان کے موقع پر مسلمانوں کے ملکوں میں، ہمارے پاکستان میں چیزیں 100% مہنگی کر دی جاتی ہیں۔ انہوں نے کرسمس کے موقع پر اپنی کمیونٹی کو، اپنے مذہب کے لوگوں کو فیسیلیٹیٹ کرنے کے لیے جو روایت، جو تہذیب شروع کی، ہمارے مسلمان اسی دن 50%، 60% چیزیں سستی کر دیتے ہیں۔ لیکن جب رمضان کا مہینہ آتا ہے تو کوئی بلیسڈ فرائیڈے، کوئی وائٹ فرائیڈے، کوئی سیل ہمارے ہاں رمضان میں نہیں لگتی۔ تو ہمیں تو یہ چیز اگر سیکھنی تھی تو سیکھنی چاہیے تھی کہ ہم بھی اپنے مسلمانوں کو اپنے مذہبی تہوار کے موقع پر فیسیلیٹیٹ کریں، ان کو سہولت فراہم کریں، ان کے لیے سیل لگائیں۔ وہ تو ہم نے سیکھی نہیں، سیکھی لے دے کے جو ایک چیز سیکھی وہ یہ چیز سیکھی کہ جمعے کو بلیک کہہ دو،
بلیک فرائیڈے مناؤ. ایک مسلمان کو یہ پتہ ہونا چاہیے کہ قرآن کی کیا تعلیمات ہیں, حدیث کی کیا تعلیمات ہیں. یہ سب کچھ اگر ہمارے سامنے ہوگا تو ان چیزوں سے ہم بچ سکیں گے. اس لیے ایک تو اس چیز کا بائیکاٹ کیا جائے. بائیکاٹ کا مطلب یہ ہے کہ اس کو یہ نام بالکل نہ دیا جائے. اس کے اندر خریداری کرنا, اس کے اندر بیچنا یہ جائز ہے, ناجائز نہیں ہے, لیکن اس دن کو یہ نام دینا کسی بھی طرح ٹھیک نہیں ہے. اس سے بچنا چاہیے, اور ساتھ ساتھ اس بات کی کوشش کرنی چاہیے کہ جب ہمارا مذہبی تہوار ہو, جب ہمارا رمضان کا مہینہ آئے, تو ہم اپنے مسلمانوں کو سہولت فراہم کریں. اللہ تعالی عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب